السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے چھٹے درس میں۔ ہماری آج کی چھٹویں کلاس ہے جس میں ہم لوگ انشاءاللہ پارہ نمبر 6 کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 6 کی ابتدا میں، چھٹے پارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ برائی کے ساتھ آواز کو بلند کرنے کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب کسی کی برائی کا آپ کو پتہ چل جائے، جب کسی کے اندر کوئی خامی یا برائی پائی جا رہی ہے اور اس کا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کا لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا نہ پیٹے، سب کو بتاتے ہوئے نہ گھومیں، ہر ایک کے سامنے اس کو بیان نہ کریں، بلکہ اس شخص کو چاہیے کہ وہ اکیلے میں اس کو نصیحت کرے، اکیلے میں اس کو سمجھائے، اکیلے میں اس کو بتائے۔ ہاں، اور ایک بات اس میں یہ یاد رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اگر انسان کو چاہیے کہ جب کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتا ہے تو وہ ایک ایسے شخص کو اس کے تعلق سے بتائے جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ مثلا کسی بچے نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جا کر کے والدین کو بتائیں، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو نہیں بتانا ہے، والدین کو جا کر کے بتائے، وہ والدین ان کی اصلاح کریں گے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی آواز کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر مظلوم ہے کوئی شخص اس پر ظلم کرتا ہے تو ایسی صورت میں مظلوم کے تعلق سے آواز بلند کی جائے گی، لوگوں کو بتایا جائے گا کہ بھئی فلاں شخص فلاں پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، بتانے کے، لوگوں کو بتانے کے، لوگوں تک پہنچانے کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ ممکن ہے کہ وہ ظالم اپنے ظلم سے رک جائے، جو ظلم کر رہا ہے وہ اپنے ظلم کو ختم کر دے، ہاں، کہ اس ڈر سے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے، یا کہیں وہ مجھے جو ہے برا بھلا نہ کہیں، اس جو ہے گمان کی وجہ سے ہو سکتا ہے ظالم ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اور دوسرا ریزن اور دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگ اس ظالم کے ظلم سے محفوظ رہیں گے، اس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ تو اس کے دو بڑے فائدے ہیں، اسی لیے جو ہے مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ جو ہے ظلم کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اسی ظلم کے تعلق سے ایک حدیث ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے ظلم سے ایک شخص کو کس طرح سے بچایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا پڑوسی تکلیف پہنچاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھر کا سامان باہر رکھ دو۔ جب اس شخص نے باہر سامان رکھ دیا تو راستے میں جو لوگ آتے جاتے تھے وہ اس سے پوچھتے تھے کہ کیا معاملہ ہے، کیوں تم نے سامان باہر رکھا ہے؟ تو وہ ان کو اپنی داستان سناتا تھا، اپنے معاملات بتاتا تھا، سامنے والے کے پڑوسی کے ظلم کے تعلق سے بتاتا تھا۔ تو ایسے ہی یہ معاملہ ہوتا رہا۔ جب اس پڑوسی نے دیکھا جو ظلم کرتا تھا کہ یہ تو لوگوں کو بتا رہا ہے، لہذا وہ اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوا، وہ اس کے پاس آیا اور اس سے معافی مانگی اپنے ظلم کی، اور اس سے کہا اور اس سے گزارش کی کہ اپنا سامان واپس گھر میں رکھ دو۔ تو اس طرح سے ایک ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکتا ہے۔ اب اگلی آیتیں، آیت نمبر 157 سے 159 میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بیان کی ہے۔ چونکہ پارہ نمبر 3 میں جب ہم لوگ تھے تو میں نے آپ کے سامنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم لوگ انشاءاللہ پارہ نمبر 6 میں پہنچیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تفصیلی بات ہم دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قدر تفصیل دیکھیں گے جو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 157 سے 159 کے درمیان میں بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت عطا کی اور حضرت عیسیٰ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، دعوت کی ابتدا کی، تو آپ نے ایسے شہر میں دعوت کی ابتدا کی جہاں کا بادشاہ کافر تھا، ظالم تھا۔ اب وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ عیسیٰ ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کے سامنے ایسی باتیں پیش کرتا ہے جو بالکل نہیں ہیں، ہمارے دین سے بالکل الگ ہے، اور وہ ایک دم نئی باتیں لوگوں کے سامنے لا کر کے رکھتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھ مل کر کے دشمنان اسلام نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی سازش کرنا شروع کر دی۔ جب یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جن کی تعداد تقریباً 12 یا 17 تھی۔ ان لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کے سامنے بات رکھی کہ اس طرح سے یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو تم میں سے کون ہیں جو میری جگہ پر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ اس کو میری شکل و صورت دے دے گا
اور وہ جو ہے میری جگہ پر قتل کر دیا جائے گا۔ ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہا میں تیار ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم ابھی نوجوان ہو، ابھی بیٹھ جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، دوبارہ بھی وہی شخص، وہی نوجوان کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اب اس کام کے لیے تیار ہو، تم میری جگہ پر جو ہے قتل کیے جاؤ گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہیں سے اٹھا لیا آسمانوں پر، اور اس شخص کو جو تیار ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر قتل ہونے کے لیے، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور شباہت اللہ رب العالمین نے دے دی۔ یہود آئے اور جو ہے وہاں کے بادشاہ کے تحت وہاں کے لوگ آئے اور انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور ان لوگوں کے دل میں ابھی بھی شک تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، وہ لوگ ابھی بھی شک میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو عیسیٰ قتل کیے گئے، نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ایک کو بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے، یعنی وہ خود شک میں پڑے ہوئے، ان کو یقین نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہیں کوئی یقین نہیں ہے، بس یہ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں، انہیں کوئی یقین نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، بس یہ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں، دوستو، میری ماؤں بہنوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ایک شخص کو دے دی، اور اس شخص کو جو ہے ان لوگوں نے سولی پر لٹکا دیا اور قتل کر دیا۔ آج میرا اور آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ ایک مسلمان، ایک مومن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین کے نبی ہے، آپ کو نہ قتل کیا گیا نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ دجال کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جب آپ کا نزول ہوگا تو آپ نبی یا رسول کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے اس دنیا میں آئیں گے، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ آپ جو ہے اللہ کے نبی کے امتی بن کر کے اس دنیا میں آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، مسلمانوں کے امام بنیں گے، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، جو عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 171 میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کے ہی ایک اور عقیدے کی تردید کی، اور وہ عقیدہ تثلیث ہے، ثالث و ثلاثہ کا عقیدہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو، غلو نہ کرو، اور کہا اور اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہو، یعنی جب بات کرو اللہ رب العالمین کے تعلق سے تو حق بات کرو۔ آگے فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے القاء کیا تھا حضرت مریم کے لیے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کلمہ کن ہے، یعنی کلمہ کن کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَكَلِمَتُهُ إِلَىٰ أَلْقَاهَا وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ اللہ رب العالمین کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح بھی ہے۔ روح سے مراد اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی روحوں میں سے ایک روح، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی روح تھی، بالکل غلط۔ آگے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور ان کو تین مت کہو، یعنی جیسے ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث عیسائیوں کا، تو اس طرح کے باطل عقیدے کا رد یہاں پر اللہ رب العالمین نے کیا اور کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، کہ ان کو تین نہ کہو، انتہوا خیرا لکم، ایسا کہنے سے باز رہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے کہا انما اللہ الہ واحد، کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے اللہ، عبادت کے لائق اللہ صرف ایک ہی ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور اللہ رب العالمین اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے، اور جو یہودی عیسائی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ تین ایک یا ایک تین کا جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ تینوں ملا کر کے ایک رب ہے، تو اس عقیدے کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے۔
اب سورۃ النساء کی آخری آیت جس میں اللہ رب العالمین نے وراثت کا مسئلہ بیان کیا اور مسئلہ کلالہ کو بیان کیا۔ مسئلہ کلالہ یعنی کوئی شخص مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کی تفصیل کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا اگلا سورہ جو شروع ہو رہا ہے وہ سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 120 آیات ہیں مکمل، اور اس سورت میں چونکہ دسترخوان کا واقعہ ذکر ہے، دسترخوان کا ذکر ہے، تو اسی لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، اور یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ المائدہ سب سے آخری سورت ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ سب سے آخری سورت کون سی ہے، تو اس میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سورۃ المائدہ سب سے آخری سورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے احکامات بیان کیے حلت اور حرمت کے۔ اور اس کے بعد اس سورت کی خاصیت یہ ہے نا کہ اس میں ایک وہ آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ عرفہ کا دن تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، جس میں اللہ رب العالمین نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس میں یہ آیت بھی ہے، یہ اس سورت کی خصوصیت ہے۔ اب اس کے بعد اس سورت کی جو سب سے پہلی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے عہد اور پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا، عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، جو بھی عہد جو بھی وعدہ تم کو کرو اس کو پورا کرو۔ اب وہ چاہے عہد اللہ رب العالمین کا بندوں کا اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کا بندوں کے ساتھ ہو، ہر عہد کو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم پورا کریں۔ ایک مسلمان کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اپنے عہد کو جو عہد وہ کرتا ہے اس کو کبھی توڑتا نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے چاہے وہ دنیاوی عہد ہو یا کوئی بھی عہد ہو، جیسے بیع و شراء میں ہوتا ہے، خرید و فروخت میں ہوتا ہے، نکاح میں ہوتا ہے، یہ سارے عقود اور عہد کو اللہ رب العالمین نے پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا اور برائی میں تعاون نہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ آج ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے نا کہ ایک بھائی دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، اب وہ ایک جب نماز کو جا رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو کہتا ہے چلو نماز کے لیے چلتے ہیں، تو وہ کہتا ہے تم چلو میں آ رہا ہوں، تم چلو میں آ رہا ہوں۔ اب وہ آتا ہی رہتا ہے، وہ نماز ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا کہ تعاون کرو ایک دوسرے کا خیر کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں، لیکن ہمارے یہاں خاص کر کے نوجوانوں میں تعاون ہے برائیوں کے معاملے میں، چاہے ہماری بہنیں ہوں چاہے بھائی ہوں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ الحمدللہ نیک ہے، صالح ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو کچھ لوگوں کے اندر جو بیماری پائی جا رہی ہے نا برائی، وہ ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہماری بہنوں میں ہوتا یہ ہے کہ 4 عورتیں ایک ساتھ بیٹھ گئی مل کر کے، اب باتیں کرنا شروع کی تو اس کی بات اس کی بات اس کی بات اس کی بات نکلتی جاتی ہے، اور اس میں ایک دوسرے کا تعاون وہ لوگ کرتے جاتے ہیں۔ ہاں میں نے بھی سنا تھا انہوں نے ایسا کیا، ہاں اس نے بھی سنا تھا اس نے بھی کیا، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوان جو لڑکے ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں وہ کیسے پتہ ہے آپ کو؟ ایک سگریٹ، وہاں پر ایسا عام طور پر تو ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پئیں گے منہ کا، ایک نے پی کر رکھا تو دوسرا وہ پانی نہیں اٹھائے گا گلاس میں پینے کے لیے، لیکن سگریٹ کے معاملے میں بہت جو ہے ایک دوسرے کے اندر تقویٰ ظاہر کرتے ہیں اس طور پر کہ ایک ہی سگریٹ میں جو ہے آدھا کش دونوں مار کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ تعاون، یہ محبت بالکل حرام ہے، یاد رکھیے۔ برائیوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ حرام ہے۔ نیکی کے کاموں میں اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی اور مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے حرام کردہ چیزوں کا مختصر سا ذکر کیا، اور کچھ ایسے جانور جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے کسی وجہ سے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مردار کو، کوئی بھی مردار جانور، اسی طرح سے خون، اور اسی طرح سے جو ہے خنزیر، اللہ رب العالمین نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اور آگے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو بھی جو اللہ کے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، ایسے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں گنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والمنخنقہ، ایسا جانور، منخنقہ کہتے ہیں ایسا جانور کہ جس کا گلا گھوٹ کر کے مار دیا گیا ہو،
یا تو اس کو گلا گھوٹ کر کے مار دیا گیا اس جانور کو، یا وہ خود رسی میں الجھ کر کے اس کا گلا گھٹ گیا ہو اور وہ مر گیا ہو، تو ایسا جانور بھی حرام ہے۔ منخنقہ گلا گھوٹا ہوا جانور حرام ہے۔ آگے فرمایا والموقوذہ، ضرب لگنے کی وجہ سے مرے، کوئی کسی نے آدمی نے لاٹھی سے لکڑی سے مار دیا ہو، ڈنڈے سے مار دیا ہو، یا لوہے کی کسی چیز سے مار دیا ہو کسی جانور کو اور وہ بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا، ہاں تو ایسا جانور بھی اللہ رب العالمین نے کہا حرام ہے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں ایسے جانور کو کھا لیا جاتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا والمتردیہ، ایسا جانور جو کہیں سے گر کر کے مر گیا ہو، پہاڑ کے اوپر چل رہا تھا، چرتے چرتے گر گیا اوپر سے نیچے اور مر گیا، حرام ہے۔ اسی طرح یا پھر اس کو کسی نے پھینک دیا، دھکا دے دیا اوپر سے، پہاڑ کے اوپر سے، تو بھی وہ جانور جو ہے حرام ہوگا۔ آگے فرمایا والنطیحۃ، منطوحہ کے معنی ہوتا ہے کسی نے ٹکر مارنا، کسی کا ٹکر مارنا، تو ایسا جانور جس کو کسی نے ٹکر مار دیا ہو اور وہ مر گیا بغیر ذبح کیے ہوئے تو بھی، یا گاڑی چل رہی تھی گاڑی کے بیچ میں آ گیا اور ٹکر لگنے سے مر گیا، لہذا ایسا جانور بھی حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اس کے علاوہ ایک وہ جانور جس کو چیر پھاڑ کر کے کھانے والے جانوروں نے چیر پھاڑ کر کے کھایا ہو اور وہ مر گیا ہو، جیسے شیر، چیتا وغیرہ، کسی جانور کو کوئی بھی ایک جانور جو حلال ہے جس کو کھایا جا سکتا ہے، ایسے جانور کو وہ لوگ چیر پھاڑ کر کے کھا گئے ہو اور وہ جانور مر گیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ جانور حرام ہے۔ تو یہ جو اوپر کی قسمیں بیان کی گئی ہے، اس میں ایک بات پر جمہور مفسرین کے نزدیک ایک بات یہ ہے کہ اگر ان سارے جانوروں کو، یہ جتنے اوپر ٹکر مار کر کے مرا ہو یا اوپر سے گرا ہو یا جو ہے کسی جنگلی جانور نے جیسے شیر وغیرہ نے اس کو کھایا ہو اس میں سے، تو ایسی صورت میں یہ اسی وقت حرام ہوگا جب وہ مر جائے۔ لیکن اگر وہ زندہ ہے، اس کے اندر جان باقی ہے اس جانور کے اندر، اور آپ جا کر کے اس کو ذبح کر دیتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، تو وہ جانور پھر حلال ہو جائے گا، وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اگر وہ گرتے ہی فوراً مر گیا تو حرام ہے، لیکن اگر وہ گرا اور وہ زندہ ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کا جان کیسے پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا ہاتھ پیر مار رہا ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں اس کے مکمل، تو ایسی صورت میں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اگر ذبح کر لیتے ہیں تو اس کا کھانا جائز ہے اوپر کی قسموں میں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی، وہ کہا وما ذبح علی النصب، اور ذبح علی النصب اصل میں کہتے ہیں زمانے جاہلیت میں مشرکین نے نا اپنے بتوں کے پاس ایک پتھر یا ایک جگہ خاص کر لی تھی جہاں پر وہ اس بت کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے، تو اس کو نصب یا آستھانہ کہتے ہیں، اس کو نصب یا آستھانہ کہتے ہیں۔ تو اس پر ایسی جگہوں پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے، گرچہ وہ ذبح کیا ہوا ہے لیکن وہ غیر اللہ کے نام سے ہے، لہذا اس لیے حرام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی درگاہوں پر، جتنے آستھانوں پر یہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، دیگیں چڑھائی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پر، وہاں پر جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت، اس کے بعد اگلی ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے بتایا، وہ کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یعنی جو ہے قرآن اندازی کے ذریعے سے تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا نا، لوگ 3 طرح کے تیر بناتے تھے۔ یہ ان تستقسموا بالازلام کے کئی معنی ہیں، لیکن اس میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں نا وہ لوگ 3 قسم کے تیر بنایا کرتے تھے۔ ایک میں لکھتے تھے افعل، دوسرے میں لکھتے تھے لا تفعل، اور تیسرا خالی چھوڑ دیتے تھے۔ جب وہ لوگ فال نکالتے تھے تینوں تیروں کا، تو اس میں سے اگر افعال والی نکلتی تیر تو وہ کام کرتے تھے، جس بھی کام کے لیے وہ لوگ فال نکالتے تھے اس کام کو کرتے تھے۔ اگر لا تفعل لکھا ہوا نکلتا تو وہ کام سے رک جاتے تھے، وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اور اگر خالی تیر نکلتا تھا جس میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو ایسی صورت میں وہ لوگ دوبارہ فال نکالتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ تو یہ آیت تھی جس میں اللہ رب العالمین نے ان چند چیزوں سے منع کیا ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج کے دن تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے، یعنی تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، دین اسلام سے رضامند ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا اعلان کیا، کہا کہ ہم نے دین مکمل کر لیا ہے۔ اب جب دین مکمل ہو گیا ہے تو نہ اس میں کوئی کمی کی گنجائش ہے، نہ ہی اس میں کوئی زیادتی کی گنجائش ہے۔ اور یاد رکھیے وہ لوگ جو بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، دین میں نیا کام کرتے ہیں، وہ گویا اس آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ
اللہ نے دین مکمل نہیں کیا نعوذ باللہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی دین میں یہ ساری چیزیں باقی ہے، لہذا جتنی بدعتیں لوگ کرتے ہیں، چاہے میلاد النبی کے نام سے ہو، چاہے قرآن خوانی کے نام سے ہو، چاہے وہ کسی بھی نام سے ہو، چاہے اس میں طرح طرح کے کھانے ہی کیوں نہ ہو، دکھنے میں وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کے اندر حلوے ہی کیوں نہ ہو، وہ بالکل جائز نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ناظرین میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے دین اسلام کو مکمل کر لیا ہے، اب اس میں ذرہ برابر بھی کمی کی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ روایت یاد کیجئے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا تھا کہ اے عمر، تمہارے دین میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو عید کا دن منا لیتے۔ کیا کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ جو ہماری کتاب میں اگر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آیت کب، کہاں اور کس دن نازل ہوئی ہے۔ یہ آیت عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہٰذا یہ بہت عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی اور دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ یہ آپ سمجھیے کہ یہ بہت بڑا اعلان تھا اللہ تعالیٰ کا، اور یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر تھا کہ اس نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے وضو اور تیمم کے بارے میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے منہ کو دھو لو، اسی طرح فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، اور آگے فرمایا اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، اور آگے کہا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اگر تم ناپاک ہو جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ آگے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تمہیں پانی یا بیوی سے جو ہے ہم بستری کی ہو لیکن پانی نہ ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پاک مٹی کو ہاتھ زمین پر جو ہے پاک مٹی پر ہاتھ کو مارو، اس کے بعد جو ہے ذرا سا ہلکا سا جھٹکنا، اور اس کے بعد ہاتھوں کا مسح اور چہرے کا مسح، یہ تیمم کا طریقہ ہے، اسی طرح سے تیمم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ایک غلط گمان کی تردید کی۔ ہاں، ان کے ایک غلط گمان کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ گمان غلط ہے ان لوگوں کا۔ کیا کہتے تھے یہود؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہ دونوں کا رد ہے اصل میں یہود اور نصارہ کا۔ اللہ تعالیٰ یہود کہتے تھے، یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور جو ہے اللہ رب العالمین کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے اور اللہ رب العالمین کے دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کیوں اللہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ کیوں اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کے بدلے میں تمہیں سزا نہ دے؟ ضرور اللہ رب العالمین دے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم تو ایک انسان ہو، اللہ رب العالمین نے جو مخلوق پیدا کی ہے نا، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق، ایک انسان ہو تم۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین عذاب دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہے۔ وإلیہ المصیر، اور اللہ رب العالمین ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے 26 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کو جو چند نصیحتیں انہوں نے کی تھی اس کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود پر جو احسانات کیے گئے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے گنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو گنایا ان نعمتوں کو۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ فلسطین میں ارض مقدس میں تم داخل ہو جاؤ۔ ہاں، تو ان بدبختوں نے، ان بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جو ہے فلسطین میں نہیں جائیں گے، ارض مقدس میں ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ وہاں سے عمالقہ نہ نکل جائے، اور حضرت موسیٰ سے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ، جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر کے دیکھتے رہیں گے۔ یہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 سے 31 کے بیچ میں اس واقعے کا ذکر کیا
جب انسان کا اس روئے زمین پر سب سے پہلے انسان کا قتل کیا گیا تھا، یعنی حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 27 سے 31 میں ذکر کیا۔ یہ واقعہ یوں تھا کہ اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کو نذرانے کے طور پر قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ قربانی کس لیے پیش کرنے کا حکم دیا تھا، یہ اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن ایک بات اس میں یہ بھی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد پھیلی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تو دو پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر دوسری مرتبہ جب پیدا ہوتے تو دو پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو یہ اس پیدائش کا لڑکا ہی اس کی لڑکی سے نکاح کرتا اور اس کی لڑکی اس کے لڑکے سے نکاح کرتی، یعنی ایک بہن ایک بھائی اور ایک بہن ایک بھائی، اس کا بھائی اس کی بہن اور اس کا بھائی اس کی بہن، یہ آپس میں اس طرح سے نکاح کرتے تھے۔ لیکن جب حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تو حابیل کے ساتھ جو بہن تھی وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن سے نکاح کرنے کے بجائے خود اپنی بہن سے نکاح کریں، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو سمجھایا، قابیل کو بہت سمجھایا کہ نہیں، تم اپنی بہن سے نہیں بلکہ حابیل کی بہن سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، لیکن قابیل اس پر مانا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، لہذا قابیل نے اپنے طور پر قربانی پیش کی، حابیل نے اپنے طور پر قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔ اس وجہ سے غصہ ہو کر کے قابیل نے کہا حابیل سے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین قربانی متقیوں ہی کی قبول کرتا ہے، جو بھی عمل ہے اللہ رب العالمین یہ متقیوں کا قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل کی طرف، اور قابیل نے جو ہے اپنے بھائی کو قتل کر دیا حابیل کو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اب جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اب ایسی صورت میں اب وہ اپنے بھائی کو کہاں چھپائے، لاش کا اس کو کیا کرے، لاش کا کیسے انتظام کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا، جو کوا جو ہے زمین کھود رہا تھا اس کے ساتھی کی لاش چھپانے کے لیے۔ تو قابیل نے جب اس کوے کو دیکھا تو کہا میں تو اس سے بھی گزرا ہو گیا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی نعش کو نہیں چھپا سکتا اس طرح، لہذا اس نے اپنے بھائی کی نعش کو دفن کر دیا، اور وہ اپنے اس کرتوت پر، اپنے اس کام پر جو ہے، اس چیز پر وہ شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ، اب یاد رکھیے، اب اس کے بعد سے جو بھی قتل ہوں گے، یعنی اس کے بعد سے جتنے بھی قتل ہوئے ہیں، چونکہ وہ سب سے پہلا قاتل قابیل تھا۔ آپ کو یہ پتہ ہے، دیکھیے حابیل اور قابیل یہ دو بھائی ہیں نا، تو عام طور سے کنفیوز ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ کس نے قتل کیا۔ تو قتل قاف سے آتا ہے اور قابیل بھی قاف سے آتا ہے، یعنی جو قتل قاف سے آتا ہے اور جو قابیل قاف سے آتا ہے، اسی قابیل نے قتل کیا ہے۔ ایسا آپ یاد رکھیں گے تو بہت اچھے سے اور زندگی بھر آپ کو یہ چیز یاد رہے گی۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا ذمہ دار قابیل ہوگا، سب کا گناہ قابیل کے اوپر جائے گا۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی دین میں کوئی نیا کام کرتا ہے یا بدعت ایجاد کی جاتی ہے تو اس کے موجد پر جتنے لوگ اس بدعت پر عمل کریں گے ان سارے کا گناہ اس پر آئے گا۔ اب اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے حابیل اور قابیل کے واقعے کا ذکر کیا، اس کے قتل کا ذکر کیا، تو اب اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو اس بات کی نصیحت کر دی، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ کسی نے اگر کسی جان کو قتل کیا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اللہ رب العالمین نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو بھی قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ قتل کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں کتنی جگہوں پر اس کی تاکید کی ہے، اور کتنی جگہوں پر جو ہے انسانوں کے جان مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسلمان آپس میں بھائی ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ بنیں۔
اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ رب العالمین نے فتنہ و فساد اور شر پھیلانے والوں کی سزا بیان کی۔ وہ لوگ جو دنیا میں زمین پر اللہ رب العالمین کی پیدا کی ہوئی زمین پر فتنہ و فساد کرتے ہیں، طرح طرح کے فتنے ابھارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے جنگ کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے گا، او یصلبوا، یا انہیں پھانسی دے دی جائے گی، سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یا او تقطع ایدیہم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، اس طرح سے مخالف سمت سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا او ینفوا من الارض، یا انہیں شہر بدر کر دیا جائے گا، شہر سے باہر نکل دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا ذالک جزاؤہم ذالک لہم خزی فی الحیات الدنیا، یہ ان کے لیے دنیاوی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی وہ چھٹکارا نہیں پائے، وہ لوگ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی وہ چھوٹے نہیں ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا تو ان کو سولی دے دی جائے، یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے، یا جو ہے ان کو شہر بدر کر دیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دنیاوی ذلت ہے ان کے لیے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے مستثنیٰ کرتے ہوئے کہا الا الذین تابوا، مگر جو لوگ توبہ کریں قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پالو، یعنی قابو پانے سے پہلے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو جان لو کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یعنی وہ لوگ ان کے اوپر گناہ یا جرم ثابت ہونے سے پہلے یا جرم کرنے سے پہلے وہ لوگ توبہ کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے وسیلے کے تعلق سے بیان کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں ذریعے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اب انسان کن کن چیزوں کے وسیلے سے دعا کر سکتا ہے یا کن کن چیزوں کے ذریعے سے وسیلہ لگا سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے بھائی لگاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگاتے ہیں کہ جو ہے اللہ کے نبی کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، یا اسی طرح سے اور بہت سارے پیروں ولیوں کے نام سے وسیلے لگاتے ہیں۔ تو شریعت میں کس طرح کے وسیلے جائز ہے؟ تو دیکھیے شریعت میں 3 طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لگانا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے نام ہیں، تم اللہ رب العالمین کو انہی ناموں سے پکارو۔ تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، اے اللہ رب العالمین تو غفور ہے، میری مغفرت فرما، اے اللہ رب العالمین تو کریم ہے، مجھ پر کرم فرما۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے اسماء کا وسیلہ دے کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ دوسرا وسیلہ انسان اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ رب العالمین کے پاس لگا سکتا ہے۔ اس کی دلیل بھی شریعت میں موجود ہے۔ دیکھیے وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 غار والوں کا واقعہ بیان کیا۔ جب وہ غار میں بند ہو گئے، غار کے اوپر پتھر گر گیا، تو انہوں نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں کام کیا تھا اور تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا، لہذا اگر میں نے وہ تیری رضا کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ جب انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اس پتھر کو ہٹا کر کے ان کو نجات دی۔ اب اس کے بعد تیسرا جو وسیلہ ہے وہ یہ کہ کسی نیک شخص سے دعا کی درخواست کر کے اس کی دعا کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی اللہم انا نتوسل الیک بنبیک، کہ اللہ رب العالمین سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، لیکن اب تیرے نبی نہیں ہیں لہذا ہم عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو بارش برسا۔ تو یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے وسیلے سے کی تھی۔ تو یہ 3 طرح کے وسیلے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے لوگ لگاتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے نبی کا وسیلہ ہو، چاہے وہ پیروں و فقیروں کا وسیلہ ہو، چاہے وہ کوئی اور وسیلہ ہو، کتنے بھی طرح کے وسیلے ہو وہ سارے ناجائز ہیں۔ ایسے سب وسیلوں سے جو بدعتی وسیلے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔
اب اس کے بعد آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین نے چوری کی سزا بیان کی ہے، یعنی وہ لوگ جو چوری کرتے ہیں ان کو کیا سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَ نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، چوری کرنے والے مرد یا عورت دونوں میں سے جو بھی ہو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بدلہ ہے ان کی کرتوتوں کا، جو انہوں نے کام کیا اس کا بدلہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین واللہ عزیز حکیم، اور اللہ رب العالمین قوت حکمت والا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر قتل کا، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو ہے ہاتھوں کے کاٹنے کا حکم دیا چوری پر۔ دیکھیے شریعت نے بہت ساری جگہوں پر ایسی سخت سزائیں بیان کی ہے کہ جو دوسروں کے لیے عبرت بنے، جو دوسروں کے لیے نصیحت بنے، چونکہ چوری یہ معاشرے میں فساد کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کا، تنگ کرنے کا ایک ذریعہ بنتی ہے، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کاموں کے لیے ایسی سزا مقرر کی ہے کہ دوسرے دیکھ کر کے اس سے عبرت پکڑے۔ اور یہ واجب بات ہے کہ اگر چند ہاتھ کٹنے سے کروڑوں لوگوں کو اگر سکون ملتا ہے تو یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بالکل جائز سودا ہے، کرنا چاہیے۔ تو شریعت نے جو بھی احکامات بیان کیے ہیں، جو بھی سزائیں بیان کی ہیں، وہ اسی لیے تاکہ لوگ امن سے رہ سکے، سکون سے رہ سکے، اطمینان سے رہ سکے۔ اب کتنی چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے اس میں اختلاف ہے، اور یہ کافی تفصیلی بحث ہے کہ کب ہاتھ کاٹا جائے گا، کبھی نہیں کاٹا جائے گا، یا کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ ساری باتیں آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 41، آیت نمبر 41 میں جب اللہ تعالیٰ نے فساد کا ذکر کیا، چوری کا ذکر کیا، تو فسادیوں کے دو بڑے گروہ کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں ذکر کیا۔ وہ کون؟ منافقین اور یہود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا بافواہہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، آپ اپنے آپ کو جو ہے حزن میں مبتلا نہ کریں، ان لوگوں کے پیچھے آپ غم میں نہ پڑے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ان لوگوں کے تعلق سے جو کفر میں سبقت لے گئے ہیں، آپ ان کے تعلق سے غم میں نہ پڑے، اور ان منافقین کے تعلق سے جو زبانی تو دعویٰ کرتے ہیں منافقین کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ ان کفر میں سبقت کرنے والے اور منافقین کے پیچھے پڑ کر کے اپنے آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ یہود جو غلط باتیں کہتے ہیں، کفر میں سبقت لے جانے والے یعنی یہود جو غلط باتیں کہتے ہیں، اور جو ہے ان کا ایک گروہ ہے، ایک جاسوسی گروہ ہے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آگے کہا اللہ تعالیٰ نے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب سے کلموں کو چینج کر دیتے ہیں، ان کی جگہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس آیت کا دو شان نزول امام المفسرین ابو الفدا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے دو شان نزول بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے یہود کے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا۔ اب یہود کی جو کتاب تھی اس کے اندر زنا کی سزا رجم تھی، گرچہ ان لوگوں نے کتاب کو تبدیل کر دیا تھا لیکن وہ سزا ویسے ہی باقی تھی، رجم کی سزا ویسے ہی باقی تھی۔ اب ان لوگوں نے بیٹھ کر کے مشورہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ ایک کام کرتے، محمد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کیا جائے تو ایسی صورت میں ہم ان کی بات مان لیں گے، لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا، رجم کی سزا دی، تو ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ لوگ جن لوگوں نے زنا کیا تھا اور ان کے گروپ کے لوگ، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ یہود آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے وہ بتاؤ، یہودیوں کی تمہاری کتاب میں کیا سزا ہے وہ بتاؤ۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں جو ہے رجم کی سزا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ نہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو، تمہاری کتاب میں رجم کی سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی یہودی تھے، یہودی رہ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں رجم کی سزا ہے۔ جب دونوں میں اختلاف ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کتاب لے کر آؤ۔ جب کتاب لے کر آئی گئی اور ان لوگوں سے یہودیوں سے کہا کہ تم پڑھو، جب وہ پڑھنے لگے تو جیسے ہی آیت رجم آئی ان لوگوں نے آگے اور پیچھے سے پڑھا اور آیت کو چھپا لیا، رجم کی آیت کو چھپا لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے وہیں پکڑ لیا، کہا وہاں سے ہاتھ ہٹاؤ، وہیں پر آیت رجم ہے، لہذا وہاں پر آیت رجم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو رجم کا حکم دیا، ان لوگوں کو رجم کیا گیا۔ دوسرا واقعہ دوسرا شان نزول اس آیت کا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہود کے دو قبیلے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہود کے دو قبیلے تھے، اور ان میں معاملہ یہ تھا کہ ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے قبیلے سے معزز سمجھتا تھا، لہذا اس قبیلے کی دیت اگر کسی کو قتل کر دیں تو اس قبیلے کی دیت جو ہے تقریباً 100 اونٹ تھی۔
اور اس میں دوسرا جو شان نزول ہے اس آیت کا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت یہود کے جو 2 قبیلے تھے اس میں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے اپنے آپ کو معزز سمجھتا تھا. تو جو اپنے آپ کو معزز سمجھتا تھا نا تو اس قبیلے کے قتل کی دیت جو ہے 100 وسق کی تھی. اگر اس قبیلے کے کسی شخص کو قتل کیا جائے تو دیت میں 100 وسق دینا پڑے گا سامان. اور جو دوسرا قبیلہ تھا جو کمتر درجے کا سمجھا جاتا تھا اس کے لیے 50 تھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان لوگوں کو جو مظلوم تھے جن کی جو ہے دیت کم تھی ان لوگوں کو ہمت آئی. ان لوگوں نے کہا بھائی ہم 100 وسق نہیں دیں گے دیت, ہم 100 وسق دیت دیں گے ہی نہیں. جب ان لوگوں میں اختلاف ہوا تو پھر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جو ہے فیصلہ کیا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ساتھ ہوئے ہو اور اسی کے تناظر میں یہ آیت نازل کی گئی ہو. اس کے بعد آیت نمبر 44 سے 47 کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے انجیل, تورات اور اسی طرح قرآن مجید کے تعلق سے بیان کیا. یہودیوں کے ذکر کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی گمراہیوں کو بیان کیا, نصارہ کی گمراہیوں کو بتایا اور ان کو تورات اور انجیل دی گئی تھی. اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتایا اور کہا کہ یہ لوگ اپنی کتاب کے مطابق یہ لوگ بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے. جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا کہ وہ لوگ اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے, ویسے ہی نصارہ بھی اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کتابوں کے بعد جب قرآن مجید کا ذکر کیا تو یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو عبادات, عقائد, معاملات, اخلاق ان تمام چیزوں میں جو ہے یہ کتاب ایسی ہے جو نصیحت کرتی ہے انسانیت کو اور انسانیت کی کامیابی کا راستہ بتاتی ہے. یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کی. اس کے بعد آیت نمبر 45 ان دونوں کے بیچ میں آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین نے قصاص کی فرضیت کے تعلق سے بیان کیا اور کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کی تھی کہ ایک جان کے بدلے میں جان قتل کی جائے گی. یعنی اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کی آنکھیں پھوڑی تو اس کے بدلے میں اس کی آنکھ لی جائے گی. اگر کسی نے ناک تو اس کے بدلے میں ناک, اگر کسی نے دانت تو اس کے بدلے میں دانت, اور اگر کسی نے کسی کو زخم دیا تو جو جتنا زخم دیا اتنا ہی زخم سامنے والے کو بھی دیا جائے گا. مگر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر وہ معاف کر دے تو پھر ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے قصاص کا حکم دیا ہے اور قصاص کو فرض قرار دیا ہے کہ جو جس کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا جائے گا اور اس شخص کو قتل کیا جائے گا. یہ شرعی اصول ہے, یہ فرض ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان جو ہے محفوظ رہے, امن سے رہے. اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 53 میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہود و نصارہ کو اپنے دوست اور ولی نہ بناؤ. اولیاء یہ ولی کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوست. اور دوست کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ان لوگوں سے ایسا دلی تعلق قائم مت کرو جیسا ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کرتا ہے. کیونکہ یہ لوگ اپنے دوستوں کو جو ہے ہدایت سے نکال کر کے گمراہی کی طرف ڈال دیتے ہیں, نور سے نکال کر کے جو ہے لوگ ظلمت کی طرف ڈال دیتے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اور تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو دوست بنانے سے, ان سے دلی اور گہرا تعلق رکھنے سے اللہ رب العالمین نے عنایتوں میں منع کیا. ہاں البتہ ان لوگوں سے خرید و فروخت, اسی طرح سے تجارتی معاملات, اسی طرح سے دیگر معاملات کیے جا سکتے ہیں, لیکن جس طرح سے ایک دوست جگری دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ جو ہے انسان کا دل جڑا ہوا ہوتا ہے اور جس طرح سے ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے, تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہاں تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے چند صفات بیان کی. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو, جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ رب العالمین بہت جلد
ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ رب العالمین سے محبت کرے گی اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ لوگ مومنین کے لیے نرم ہوں گے، اعزۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے، یہ ان کی صفت ہوگی۔ یجادلون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، یعنی کسی کے بھی تانے سے، اب آپ جب دعوت کا کام کرتے ہو، جیسے کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ جب آپ دعوت کا کام کرنے جاؤ گے تو لوگ آپ کو تانے دیں گے، طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ کسی کے بھی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین کہا کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے، اور اللہ رب العالمین بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں یہ یہودی جو اللہ رب العالمین کو کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین خرچ نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، ہاں اللہ رب العالمین خرچ نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم، کہ بلکہ اللہ کے نہیں انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لعنوا بما قالوا، اور اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت کی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے یہ کہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العالمین کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کہا ينفق کیف یشاء، اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا کہ تبلیغ کس چیز کی جائے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے جو باتوں کی وحی کی جاتی ہے تم ان کی تبلیغ کرو، یعنی اللہ رب العالمین نے اللہ کی جانب سے پہنچی ہوئی باتوں کی تبلیغ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے مکمل رسالت نہیں پہنچائی۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ رب العالمین لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دین میں کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں تک اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ لہذا میں اور آپ اگر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگوں میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، تو گویا اللہ رب العالمین ہمارا محافظ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں آیت نمبر 72 سے 75 میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ شرک کا، اسی طرح عقیدہ تثلیث کا رد کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا شرک کا رد کیا اور عقیدہ تثلیث یعنی خدا بیٹا باپ اور روح القدس، بیٹا باپ یعنی خدا، بیٹا مسیح اور روح القدس، ان تینوں کے ایک ہونے کا جو عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، اس کا اللہ رب العالمین نے رد کیا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر لعنت کے اسباب کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 78 اور 79 میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، یعنی دو نبیوں کی زبانی اللہ رب العالمین نے لعنت کروائی، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ کیوں کروائی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے تھے، دوسرا حد سے تجاوز کرتے تھے۔ نافرمانی کرنا، حد سے تجاوز کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ آگے کہا وَكَانُوا لَا يَتْنَاهُونَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوا لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تیسری وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو برائی ایک دوسرے یعنی جو برائی وہ لوگ کرتے تھے اس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، برائی سے، اس برائی سے وہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، لہذا اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے ان لوگوں پر لعنت کی ہے۔ اللہ نے کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ کتنا لبئس ما کانوا یفعلون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتنا ہی برا عمل تھا جو وہ لوگ کرتے تھے۔ یعنی اگر مسلمانوں میں بھی یہ چیز آئے تو وہ بھی اس لعنت کے مستحق ہو سکتے ہیں کہ وہ اگر برائی کو دیکھے اس کو روکے نہ، یا برائی کو دیکھے ایک دوسرے کو نصیحت نہ کرے روکنے کی۔ ہمیں خیر امت اسی لیے قرار دیا گیا ہے کیونکہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی
برائی سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین نے جو اس پارے کی اس پارے کا آخری حصہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر مسلمانوں سے کے سخت ترین دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہے۔ اگر مسلمانوں کے کوئی سب سے سخت ترین دشمن اگر کوئی ہے تو وہ یہود ہے، اور اگر کسی کے دل میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے تو وہ عیسائی ہے، نصارہ ہے۔ یعنی یہود مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، اور نصارہ کے دل میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے جو ہے ایک نرم گوشہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن، سب سے بڑا دشمن یہود اور مشرکین کو دیکھیں گے۔ یعنی وہ مسلمانوں سے دشمنی نبھانے میں، مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں سب سے زیادہ کٹر ہوں گے یہود اور مشرکین۔ آگے فرمایا ہاں جس کو آپ ایمان والوں سے زیادہ جو ہے نرم پائیں گے، دوستی پائیں گے، وہ نصارہ کی ہوگی، عیسائیوں کی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اس لیے کہ ان میں رہبان تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، اور ان میں علماء تھے ان کے، اسی لیے وہ لوگ جو ہے تکبر نہیں کرتے تھے۔ یہ اس پورے پارے کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ تو یہ چھٹا پارا تھا جس کا مکمل خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں نے کوشش کی کہ ہر پوائنٹ آپ کے سامنے آ جائے، کوئی پوائنٹ جو ہے چھوٹا نہ رہے۔ میں نے مکمل کوشش کی، آپ ایک مرتبہ کھولیں، پڑھیں، اگر کوئی پوائنٹس چھوٹ گئے ہوں اللہ رب العالمین کے لیے اس سے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، یہود و نصارہ کی روش سے بچنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ انشاءاللہ پھر اگلی ملاقات میں ہم لوگ 7ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ اسی طرح سے ہمارا خلاصہ قرآن انشاءاللہ جاری رہے گا۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا آپ لوگ اسی طرح سے جڑے رہیں، اپنے دوست و احباب کو مزید جڑانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اس ویڈیو کو جب آپ کو یہ مل جائے تو آپ اس کو جب آپ کو اس کو شیئر کرنے کی اجازت مل جائے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو فائدہ آپ نے اٹھایا ہے دوسرے بھائی بھی اس کو اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی مجلس میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔